أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. صدق اللہ العظیم. یتیموں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر مختلف احکامات الہیہ بیان ہو رہے ہیں. گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں حکم تھا لا تؤتوا السفہاء اموالکم. یتیم بالغ تو ہو گیا لیکن ذہنی بلوغت نہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، خطرہ ہے کہ مال ضائع کر بیٹھے گا تو اسے اس کا مال سپرد نہ کیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یتیم کا مال روکے رکھا جائے، اسے اس کے سپرد نہ کیا جائے؟ تو اس حوالہ سے آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں رہنمائی کی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. سرپرست کفیل جس کی کفالت میں یتیم ہے، یہ یتیم کی تربیت کرتا رہے، اسے سدھارتا رہے، تھوڑا بہت مال دے کر اسے آزماتا رہے، کچھ چیزیں خریدنے بیچنے پر لگا دے، چیزوں کے لین دین میں لگا دے، تاکہ اسے سمجھ ہو کہ مال کیسے بچانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے اور کیسے مال میں اضافہ کرنا ہے. یوں اس کی تربیت ہوتی رہے. پھر جب وہ بالغ ہو کر نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے سپرد اس کا مال کیا جائے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالہ سے عمر کی حد 25 سال مقرر فرمائی ہے. یعنی 25 سال تک انتظار کیا جائے، تربیت کی جائے، بالغ ہونے کے باوجود مال اس کے سپرد نہ کیا جائے. پھر جب 25 سال کی عمر ہو جائے اس کا نکاح کر کے مال اس کے سپرد کر. اس دوران جب مال کفیل سرپرست کے پاس ہے، سرپرست کے لیے کفیل کے لیے بھی احکامات ہیں. ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. کفیل اور سرپرست جب مال اس کے انڈر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے مال میں سے، یتیم کے مال میں سے ضرورت سے زائد مال جلدی خرچ نہ کرے، اس خوف سے کہ جب یہ بڑا ہوا تو مال اس کے ہاتھ چلا جائے گا، لہٰذا جب تک میرے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، جلدی خرچ کرتے رہیں. ایسا نہ کرے. یہ مال اس کے پاس امانت ہے، یتیم کی ضرورت پر ضرورت کے مطابق خرچ کرے، سوچ سمجھ کر خرچ کرے، نہ جلد بازی کرے کہ مال ضائع ہو جائے اور نہ ہی اسراف کرے، ضرورت سے زائد خرچ کرے. پھر یہ ہے کہ اگر کفیل اور سرپرست خود مالدار ہے، رب نے دے رکھا ہے، تو یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اگر سرپرست کفیل غنی ہے، مالدار ہے، تو یتیم کے مال سے بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر خود محتاج ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے،
تو عوض کے طور پر، معاوضہ کے طور پر، مزدوری کے طور پر اس میں سے معروف طریقے سے جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا اس میں سے مزدوری کے طور پر لے لے، لیکن زیادتی نہ ہو کہ اب مال اس کے ہاتھ میں ہے تو جو چاہے لے لے، جتنی چاہے اپنے لیے تنخواہ یا معاوضہ مقرر کر لے، ایسے نہ ہو، معروف طریقے سے جو اس کا بنتا ہے حق الخدمت وہی لے۔ پھر جب یتیم سمجھتا ہے کہ سمجھداری کو پہنچ گیا، 25 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق عمر ہو گئی، نکاح اس کا کرنے لگا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر اس سے سمجھداری محسوس ہو تو مال اسے دے دو۔ یہ مال دیتے وقت اس پر گواہ مقرر کر لے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ گواہ کو مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، یہ تہمت کا نشانہ نہ بنے، ضرورت پڑنے پر گواہ گواہی دے کر اس کی صفائی دے۔ معاملات کو صاف رکھنے کے لیے لکھت پڑھت بھی ہے، معاملات کو صاف رکھنے کے لیے مستقبل کے جھگڑے اور نزاع سے بچنے کے لیے گواہ مقرر کرنا بھی ہے۔ آج ہم تعلقات کی وجہ سے گواہ مقرر نہیں کرتے، لکھت پڑھت نہیں کرتے، گھر کا مسئلہ ہے، آپس کی بات ہے، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کوتاہیاں بعد میں جا کر پریشانی کا باعث بنتی ہیں، نزاع اختلاف کا باعث بنتی ہیں، جھگڑے بسا اوقات قتل و قتال تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ لکھ لیا جائے، گواہ مقرر کر دیے جائیں، تاکہ کسی قسم کے نزاع جھگڑے کا امکان ہی نہ رہے۔ کیا زبردست جملے پر آیت شریفہ کا اختتام کیا، ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یاد رکھو، لکھنا پڑھنا بھی اپنی جگہ اور گواہ مقرر کرنا بھی اپنی جگہ، لیکن اصل نگہبان تو اللہ ہی ہیں، گواہ تو اللہ ہی ہیں، اور اللہ جس چیز پر نگہبان ہو، گواہ ہو، اللہ اکیلے ہی گواہ نگہبان کافی ہے۔ تمہاری نظر یتیم کے مال کی کفالت کرتے بھی اور یتیم کو اس کا مال سپرد کرتے بھی، گواہ مقرر کرتے بھی زمین پر رہے، لیکن اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے دنیا کو بھی حساب دینا ہے، لیکن اصل حساب لینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کے اندر تو ممکن ہے کوئی اپنی چالاکی سے بچ جائے، ہوشیاری سے بچ جائے، گواہ بک جائیں، گواہ خرید لے، جھوٹ بولنے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی عدالت میں نہ جھوٹ چلتا ہے، نہ جھوٹی گواہی چلتی ہے، نہ ہیر پھیر ممکن ہے۔ اللہ حساب لینے والے اکیلے کافی ہیں۔ یہ ایمان جب نصیب ہو گیا اور اس پر یقین کی دولت حاصل ہو گئی تو پھر خرد برد کرنے کی ہمت ہی نہ ہوگی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخش۔